السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ موضوع ہے مسجد جانا۔ سامعین کرام، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پاک جگہ ہے، جس کے بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس دن رہے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسجدیں دور ہوں یا نزدیک، جانا قدم قدم پر حسنات اور نیکیاں بٹورنے کے اسباب میں سے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب مسجد جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹنے والی ہے، یا امام سلام پھیرنے والے ہیں، تو اپنے راستوں میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے صف پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی سانسیں اتھل پتھل ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم مسجدوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو راستوں میں سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ آئیں، دوڑ کر، بھاگ کر، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے نہ آئیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، فعلیکم السکینہ، تو تمہارے اوپر اطمینان، سکون، وقار ہونا چاہیے، یعنی بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت نفس کے ساتھ، وقار کے ساتھ تم مسجد کے اندر آیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو، اگر رکعت چھوٹ جانے کا خطرہ ہے یا امام کے سلام پھیر دینے کا خطرہ ہے، تب بھی ہم بالکل سکون اور اطمینان کو بحال رکھتے ہوئے، وقار کے ساتھ ہم مسجد کی طرف آئیں، رکعت پانے کے لیے یا جماعت پانے کے لیے دوڑ کر آنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے اپنے گھروں سے نکلیں، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ دیر ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے، تو یہ نہیں کہ جماعت چھوٹی جا رہی، امام صاحب بھی سلام پھیر دیں گے یا پہلی رکعت ہماری چھوٹ جائے گی، چلو گھپ 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 دوڑو، نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے اوپر سکون ہو، اطمینان ہو اور وقار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اس سنت پر، اس حکم پر، اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔